اسلامی دینی انسٹیٹیوٹ دارالعلوم جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی، جس کی ضیاء پاشیاں پاکستان و آزاد کشمیر ہی نہیں بلکہ یورپ، افریقہ، امریکہ تک پھیلی ہوئی ہیں اور اطراف و اکناف عالم میں اس کے فیض یافتہ علماء و فضلاء نور علم بکھیر رہے ہیں۔ اس عظیم مہد علمی گلستان مہر علی کی داستان آغاز۔ مسلمان اپنے اسلاف پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ وہ عظیم انسان جنہوں نے قوت لا یموت پر گزران حیات کی اور دین متین کی شمع کو فروزہ رکھا، گوشہ گمنامی میں ایسے افراد تیار کیے جن کی ضیاء پاشیوں سے سارا عالم علم کی روشنی سے جگمگ ہے۔ استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب چشتی قادری سن 1958 میں راولپنڈی کی ایک چھوٹی مسجد میاں فضل الہی میں تشریف لائے۔ حسن اور خوشبو چھپائے نہیں چھپتے۔ کسے خبر تھی کہ آپ کی آمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اہل راولپنڈی ہی نہیں پورے ملک اور بیرونی ممالک کو بھی علوم و معرفت کے نور سے منور فرمانا ہے۔ آپ کا خاندانی علمی ذوق محسوس کر رہا تھا کہ راولپنڈی میں کوئی معیاری درسگاہ نہیں جہاں تدریسی تشنگی کو بچھایا جا سکے۔ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم تمام پاکستان کے اندر، ہمارے دینی دارالعلوم کے اندر ایک یکتا اور ممتاز دارالعلوم ہے۔ اس کی مثال آپ کو بہت کم ملے گی۔ ادارہ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ماہر تعلیم، انتظامی صلاحیتوں کے مالک اور طالبان علم میں علم کی تقسیم کا ذوق و شوق رکھنے والے حضرت مولانا سید غلام محی الدین شاہ چشتی سلطان پوری کو ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ جو ہوا تیرے کرم سے، جو ہوا تیرے کرم سے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ یہ میرے اللہ کا فضل و کرم، اور اس کا فضل و کرم ہمیشہ کے لیے میں طلبگار ہوں، اور یہ عرض بھی کروں گا کہ اللہ تو نے ہم پر فضل کیا، کر رہا ہے اور آئندہ کے لیے بھی ایسا فضل کرتا ہے۔ لیکن میں ایک وہم کو دور کرنے کے لیے کئی حضرات کی دل کی تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جامعہ میں جو ایسی تقریبات پر خرچ ہوتے ہیں جامعہ کے کسی فنڈ سے نہیں ہوتا۔ ایماندار سے میں کہتا ہوں، روشنی ہے نوجوانوں کی، خوراک ہے تعلق داروں کی، ورنہ ہم مدرسے کے فنڈ سے یہ تقریبی کر کے مجرم ہوتی ہیں، ہم کبھی کرنے کے لیے نہیں چاہ رہے۔ میں مدرسے کی دعا کے لیے ساتھوں ساتھ آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ میرے ان معاوضین، میرے ان مخلصین، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے، جامعہ کو اپنے جامعہ سمجھنے والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ مال اور جان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں اپنے عزیز طلباء کو یہی آخر نصیحت کروں گا کہ دین کے کام کو دین کے لیے کریں۔ اللہ سب کچھ صدا بہار دہیں اس باغے، کدی خزاں آوے، ہون فیض ہزار تائیں، ہر بھکا پھل کھاوے۔ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی 1 جنوری سن 1964 شب برات 15 شعبان 1383 ہجری کی مقدس و بابرکت دعاؤں کی قبولیت کے وقت مسجد سبزی منڈی میں شروع ہوا۔ اکتوبر سن 1964 محب رسول حاجی عبدالحق اینڈ برادرز نے مسجد کے قریب جگہ خرید کر اس پر ایک خوبصورت ہاسٹل تعمیر کر کے ادارہ ضیاء العلوم کے سپرد کر دیا۔ مخلص معاونین، محنتی اساتذہ، حسن انتظام کے باعث ملک بھر سے طلباء جامعہ میں داخلہ لینے لگے۔ ادارہ کی نیک نامی کا یہ حال تھا کہ 50 سے زائد ساؤتھ افریقہ کے طلباء نے داخلہ لیا۔ داخلہ کے خواہشمند طلباء کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں 1.25 ایکڑ رقبے پر عظیم الشان دارالعلوم کی باقاعدہ تعمیر سن 1979 میں شروع ہوئی، جہاں اس وقت خوبصورت وسیع و عریض مسجد، کئی بیسمنٹ، 3 منزلہ ہاسٹل، کلاس رومز، اساتذہ کے لیے کوارٹرز
اور لیڈیز دارالعلوم جامعہ آمنہ ضیاء البنات قائم ہے۔ مولانا سید شہاب الدین شاہ صاحب ادارہ ضیاء العلوم کے ساتھ یوم تاسیس سے وابستہ ہیں۔ جامعہ کے دفتری اور انتظامی معاملات کے ساتھ ساتھ تدریسی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ سن 2000 عیسوی سے جامعہ کی نظامت عظمیٰ کا بوجھ بھی آپ ہی کے کاندھوں پر ہے۔ مولانا سید غلام معین الدین شاہ صاحب جامعہ رضویہ ضیاء العلوم سیٹلائٹ ٹاؤن کی جدید بلڈنگ اور نیو کیمپس جامعہ آمنہ ضیاء البنات اسلام آباد کی پائیدار اور حسین و جمیل عمارات بانی ادارہ ضیاء العلوم حضرت شیخ الجامعہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند مولانا سید غلام معین الدین شاہ صاحب کی شبانہ روز کاوشوں کا ثمرہ ہیں۔ اسلامی شان و شوکت کی علامت رفیع الشان مینار دور و نزدیک سے آنے والوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ مولانا سید انعام الحق شاہ ضیائی بہت سے احباب خصوصاً ساؤتھ افریقہ اور برطانیہ کے اہل تعلق کی خواہش پر جامعہ میں اجتماعی قربانی کا سلسلہ شروع کیا گیا جو روز افزوں ترقی سے جاری ہے۔ سینکڑوں جانور اجتماعی قربان گاہ میں ذبح کیے جاتے ہیں اور دور دراز پسماندہ علاقوں میں طلباء کے ذریعہ گوشت کی ترسیل کی جاتی ہے۔ جانوروں کی خریداری، دیکھ بھال، ذبح کرانا اور گوشت کی تقسیم کا کام سخت محنت و دیانت کے ساتھ ضیائی رضاکار انجام دیتے ہیں۔ اجتماعی قربانی کے تمام تر امور اور حسن انتظام کا سہرا مولانا سید انعام الحق شاہ ضیائی کے سر سجدہ ہے۔ شوال المکرم سن 1386 سے جامعہ میں حفظ القرآن کے مستقل شعبے کا آغاز ہوا اور اب تک 2771 سے زائد طلباء نے اس شعبے سے استفادہ کیا۔ کئی ہزار طلباء نے حفظ القرآن کی تکمیل کی۔ ماہر اساتذہ کرام حفظ القرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کو اس کے تقاضوں کے مطابق عربی لہجے میں حسن صوت کے ساتھ پڑھنے کی تربیت دینے کے لیے شعبہ تجوید و قراءت قائم کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالب و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے درجنوں علوم و فنون میں مہارت ضروری ہے۔ ایسے ہی علوم و فنون پر مشتمل نصاب تعلیم کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ مڈل و میٹرک کے بعد 9 سالہ طویل مگر انتہائی اہمیت کا حامل کورس مکمل کرنے کے بعد ایک عالم دین تیار ہوتا ہے۔ جامعہ کے شعبہ درس نظامی میں ماہر فن، قابل و محنتی اساتذہ کرام اور شیوخ الحدیث علم دین کی اشاعت کو دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنے نور علم سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بہرہ مند فرماتے ہیں۔ معیار تعلیم کی بلندی کے لیے جدید عصری علوم اور زبان دانی کے لیے انگریزی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ضیاء العلوم ہائی اسکول کے نام سے عصری علوم کا ادارہ قائم کیا گیا جسے اس زمانے کی حکومت نے نیشنلائز کر لیا۔ سن 1980 میں دینی علوم کے ساتھ امتزاج کرتے ہوئے عصری علوم کا اجرا کیا گیا۔ سیکنڈری و انٹرمیڈیٹ بورڈ سے میٹرک، ایف اے کے امتحانات دلوائے جاتے ہیں۔ اس میدان میں مزید آگے بڑھنے والے طلباء کو تعلیمی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ سن 1990 سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا گیا۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے آشنائی دلانے اور تربیت و استفادہ کے لیے جامعہ میں جدید ترین کمپیوٹرز پر مشتمل کمپیوٹر لیب قائم ہے۔ زیر تعلیم طلباء کو بنیادی پروگراموں کی تربیت دی جاتی ہے۔